أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 533 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ مریم کی آیات 83 تا 91 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی دینی تعلیم مدارس میں حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو سرکشی کرتے ہوئے قرآن کریم کو ترک کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. بہت سخت بات ہے. جو قرآن کو فراموش کرنے جانتے بوجھتے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے. مراد یہ کہ سکون نہیں ہوگا اس کے پاس اور آخرت کی کامیابی اس کو نہیں مل سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے اور اس کی حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورہ مریم کی آیات 83 تا 91 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا: اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوڑتے ہیں شیطانوں کو کافروں پر، وہ اکساتے ہیں انہیں ابھار کر، پس آپ جلدی نہ کیجئے ان پر، بے شک ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گنتی. اس روز ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر، اور ہم ہانک دیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف جبکہ وہ پیاسے ہوں گے. وہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے سفارش کا سوائے اس کے کہ جس نے لے لیا ہو رحمان سے کوئی وعدہ. اور انہوں نے کہا بنا لی ہے رحمان نے اپنی اولاد. مشرکو یقیناً تم لائے ہو بہت بھاری بات. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے ریزہ ریزہ ہو کر، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ مریم کی آیات 83 تا 91 کا. اس کے بعد ربط آیات کو سمجھتے ہیں. گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. اس حوالے سے پہلی بات ہے گزشتہ آیت میں مشرکین کے انجام اور ان کے خود ساختہ معبودوں کی اصل حقیقت کا ذکر تھا کہ وہ کسی نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب کیا ہے؟ اب مشرکین کی گمراہی کے اسباب کا تذکرہ ہے. یعنی پچھلی آیات میں ان کا انجام بیان ہوا، اب ان کی جو گمراہی تھی اس کے اسباب کا ذکر آئے گا آج کی نشست میں.
नाज़रीन کرام इसके बाद चलते हैं तारुफ की तरफ। वो बातें जो तफसील से बाद में तशरीह में बयान की जाती हैं उनका एक खाका या आउटलाइन पहले पेश करते हैं। तारुफ के हवाले से पहली बात, अल्लाह ताला ने काफिरों पर शयातीन मुसल्लत कर रखे हैं जो उन्हें गुमराही पर उकसाते हैं। लेकिन तवज्जो तलब बात यह कि ये शयातीन मुसल्लत कब होते हैं? जब बंदा खुद जानते बूझते गलत राह को अपने लिए तय कर लेता है और चुन लेता है। अगला नुक्ता तारुफ के हवाले से, कुफ्फार और मुशरिकीन को प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की तरफ हाँका जाएगा। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से हम सब की हिफाजत फरमाए। अगला और आखिरी नुक्ता है तारुफ के हवाले से, अल्लाह के लिए औलाद करार देना इतना बड़ा जुर्म है कि अगर अल्लाह का गज़ब भड़क उठे तो ज़मीन व आसमान दरहम बरहम हो जाएं। नाज़रीन किराम, ये तारुफ का बयान मुकम्मल हुआ। इसके बाद तज़किये की तरफ चलते हैं, यानी हर आयत में क्या मौजू या टॉपिक ज़ेर गुफ्तगू आता है वो हम तज़किये में बयान करते हैं। मुलाज़ा फरमाइएगा सूरह मरियम आयत 83 से 91 का तज़किया। सबसे पहले सूरह मरियम आयत नंबर 83 83, कुफ्फार पर शयातीन का तसल्लुत। इसके बाद आयत नंबर 84, कुफ्फार की मोहलत ख़त्म हो रही है और जब वक्त मुअय्यन आएगा तो ये मामला चुका दिया जाएगा, अज़ाब उन पर दुनिया में भी आया करता है। इसके बाद अगली आयत है आयत नंबर 85, मुत्तकीन की रोज़े क़यामत इज़्ज़त अफजाई, उनका इस्तक़बाल होगा जन्नत में, अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। इसके बाद आयत 86 तक 87, शिफा से महरूम मुजरिमीन, उन कुफ्फार का बयान आएगा। इसके बाद आयत नंबर 88 तक 89, अल्लाह के लिए औलाद करार देना बदतरीन गुनाह है। और फिर आखिर में आयत नंबर 90 तक 91, करीब है कि ज़मीन व आसमान दरहम बरहम हो जाएं। इतना सख्त भोंडा गलत अकीदा इन मुश्रिकीन ने इख्तियार किया कि अल्लाह के लिए औलाद तजवीज़ कर दी तो अगर अल्लाह का गज़ब भड़के तो ये ज़मीन व आसमान सब के सब बर्बाद हो जाएं। तफसील भी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला आयात का तर्जुमा रब्त आयात तारुफ व तज़किया का बयान मुकम्मल हुआ। अब वक्त इन आयात की तशरीह का, आइए मुताला शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह मरियम आयत नंबर 83 इरशाद हुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से कुरान हकीम में, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। तर्जुमा, और क्या आप नहीं देखते कि हम छोड़ते हैं शैतानों को काफिरों पर, वो उकसाते हैं उन्हें उभार कर। यह आयत नंबर 83 का तर्जुमा और पस मंज़र में मुश्रिकीन मक्का का बयान आ रहा है। उसी के तसलसल में अब ये मज़ीद गुफ्तगू है। पहला नुक्ता इस आयत की तशरीह के हवाले से स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, कुफ्फार और मुश्रिकीन की सरकशी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। बहुत ये साजिशें कर रहे हैं, बहुत ये चालें चल रहे हैं, बहुत ही मुखालिफतें कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुख्तलिफ पैरायों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़रिए अहले ईमान को तसल्ली अता फरमा रहे हैं। अगला नुक्ता, इनकी नाफरमानियों की वजह से इन पर शयातीन मुसल्लत कर दिए गए हैं जो उन्हें मजीद गुनाह करने और गुमराही पर उकसाते हैं। यह है असल बात। जब बंदा खुद टेढ़ा होने की कोशिश करे, खुद अपने लिए गलत रास्ते का इंतखाब करे, तो फिर अल्लाह ताला उसी पर उसको ढील दे देते हैं और अब शैतान उस पर मुसल्लत होता है, बल्कि शयातीन मुसल्लत होते हैं। शैतान अकेला तो नहीं, उसकी पूरी पार्टी भी है। तो जो बंदा खुद अपने लिए गलत राह का इंतखाब करता है, उसके पीछे पे शैतान मजीद लगता है और उसको मजीद उभारता है, गुनाहों पर उकसाने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला हमें गलत राह से बचाए, गुनाहों से बचाए और शयातीन के हमलों से महफूज फरमाए। अगली आयत का मुताला पेश खिदमत है। सूरह मरियम की आयत नंबर 84 इरशाद हुआ, फला तअजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। तर्जुमा, बस आप जल्दी न कीजिए इन पर, बेशक हम गिन रहे हैं इनके लिए गिनती। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़रिए सहाबे कराम को तसल्ली दी जा रही है। ज़ाहिर बात है सहाबे कराम भी इंसान ही थे ना, तो ये वक्ती मुश्किलात देखकर, मुखालिफतें देखकर दिल में कोई बात आती भी होगी, तो अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कि इनकी तो गिनती पूरी हो रही है, यानी मुजरिमीन की, और जब वक्त मुअय्यन आएगा तो इन पर आज़ाब मुसल्लत होगा अल्लाह की तरफ से। आगे लिखा है, उनके दिन गिने जा चुके हैं, लिहाजा उनकी मोहलत का वक्त पूरा होने ही वाला है। जैसे हमारे कहते हैं ना फाइल तैयार जी, तो इन मुजरिमीन की फाइल तो तैयार है, बस इनकी गिनती के चंद दिन है जो पूरे हुआ चाहते हैं और फिर इन पर अल्लाह की तरफ से आज़ाब आएगा। इसके बाद अगली आयत है सूरह मरियम की आयत नंबर 85 इरशाद हुआ, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफ़दा। तर्जुमा, उस रोज़ हम जमा करेंगे परहेजगारों को रहमान की तरफ मेहमान बनाकर। बड़ा प्यारा बयान हो रहा है अहले ईमान का और मुत्तकीन का। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। इस हवाले से पहली बात स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमाइएगा, रोज़े क़यामत दुनिया में अल्लाह की फर्माबरदारी इख्तियार करने वालों की इज़्ज़त अफजाई, जो दुनिया में मुत्तकी बने रहे, जिनके दिलों में तक़वा था, खौफ खुदा भी था,
کل کی جواب دہی کا جن کے دل میں احساس تھا، دنیا میں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے جنہوں نے زندگی بسر کی، ڈرنا اللہ کے عذاب سے، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، جنہوں نے اس تقوی کی روش پر اپنے آپ کو کاربند رکھا، کل ان کا استقبال ہوگا جنت میں، اور میزبان کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ہے اصل بات سمجھنے کی۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، انہیں وفد کی صورت میں مہمانوں کی طرح باعزت طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اکرام ہوگا، وفد کی صورت میں، ڈیلیگیشن کی صورت میں لے جایا جائے گا، اور پورے عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ایسے ہی متقین لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کے ناظرین کرام غور کیجئے گا اور کرتے رہیے گا، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی، جب اللہ میزبان ہو اور بندہ مہمان ہو تو کیا اللہ اپنی شان کے مطابق اکرام فرمائے گا؟ اس کی اللہ ہمیں طلب و طلب عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 86 ارشاد ہوا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ترجمہ، اور ہم ہانک دیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف جبکہ وہ پیاسے ہوں گے۔ یہ ہے ترجمہ آیت نمبر 86 کا۔ متقین کے بعد اب مجرمین کا، کفار اور مشرکین اور گناہگاروں کا ذکر آ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے، پہلی بات اس آیت کے حوالے سے تشریح کے ذیل میں، فرما برداروں کے برعکس گناہگاروں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے اور اس کے عذابوں سے اور کل کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آگے لکھا ہے مزید اسی آیت کی تشریح میں، وہاں ان کی سخت ذلت و رسوائی ہوگی۔ ظاہری بات ہے وہاں کوئی اکرام نہیں ہوگا، وہاں کوئی مہمان نوازی نہیں، بلکہ کچھ مہمان نوازی کو ہوگا بھی تو قرآن بتاتا ہے زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، اس کا پھل، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی، کھولتا پانی پینے کو ملے گا، زخموں کا پیپ پینے کو ملے گا۔ ذلت اور رسوائی اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 87 ارشاد ہوا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ترجمہ، وہ اختیار نہیں رکھتے ہوں گے سفارش کا سوائے اس کے کہ جس نے لے لیا ہو رحمان سے کوئی وعدہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمے کے بعد اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اس دن ان کا کوئی مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ مشرکین اور کفار، ان کے لیے تو سفارش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ دنیا میں سمجھتے تھے یہ ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے، یہ ہمارے جھوٹے معبود ہمیں چھڑا لیں گے، ہم فلاں کی نسل میں وہ ہم چھڑا لیے جائیں گے۔ نہیں، اگر کفر اور شرک پر ہے تو کوئی شفاعت اور سفارش کا تصور نہیں۔ اگلا اور آخری نقطہ، سفارش کرنے کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جنہیں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ انبیاء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، اور اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اور وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، قرآن کہتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اس کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے، اور آج گناہوں سے بچنے کی، نافرمانیوں سے بچنے کی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 ارشاد ہوا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ترجمہ، اور انہوں نے کہا بنا لی ہے رحمان نے اپنی اولاد، معاذ اللہ۔ یہ ہے ترجمہ آیت نمبر 88 کا۔ ایک ہی نقطہ تشریح میں پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والوں کے عقیدے کی تردید۔ مشرکین مکہ کا بیان چل رہا ہے، انہوں نے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی ہے، معاذ اللہ، اور یہ بدترین بھونڈا عقیدہ ہے۔ انسان کی اولاد، انسان تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی اولاد، استغفر اللہ، یہ ہے بھونڈا عقیدہ۔ یہود نے بھی حرکت کی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے بھی حرکت کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس بھونڈے عقیدے کا رد اس آیت میں بھی اور اگلی آیات میں تو اللہ کے غضب کے بھڑکنے کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ ناظرین کرام اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 89، ٹھیک ہے، 89 ارشاد ہوا اس مقام پر، لقد جئتم شیئا ادا، ترجمہ پیش خدمت ہے، ارشاد ہوا مشرکو یقیناً تم لائے ہو بہت بھاری بات۔ یہ آیت نمبر 89 کا ترجمہ ہے، اور مشرکین کے غلط عقیدے کا رد ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے معاذ اللہ
اولاد تجویز کی تھی، اس کے حوالے سے ایک ہی نقطہ تشریح میں پیش خدمت ہے۔ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر کے مشرکین نے بدترین گناہ کیا۔ شرک تو کر ہی رہے ہیں، مگر شرک میں بھی بدترین ایک عقیدہ کیا گھڑ رہے ہیں کہ شرک فی ذات کا معاملہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر بیٹھے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 90، ارشاد ہوا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ ترجمہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر۔ یہ ہے آیت نمبر 90 کا ترجمہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا شرک کی بدترین صورت ہے جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا سبب ہے۔ یعنی یہ اللہ کے غضب کا بیان آ رہا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ پھٹ پڑے، ایسی حرکتیں انہوں نے کر ڈالی ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ ہے جو اللہ کے غضب کا اظہار ہو رہا ہے اس بھونڈے عقیدے پر کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے معاذ اللہ اولاد تجویز کر کے بدترین شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 91، ارشاد ہوا ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 91 کا۔ تشریح میں ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، اللہ کے سخت غضب کی وجہ کیا وجہ ہے؟ کتنی سخت بات آئی، پہاڑ پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیا وجہ ہے؟ آگے لکھا ہے مشرکین اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ناظرین کرام، اس شرک کی بدترین شکل ہے جس کو شرک فی ذات کہا جاتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، جس کا یہ مشرکین نے ارتکاب کیا، اور اس پر یہ سخت ترین الفاظ قرآن حکیم کے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کے کلام میں بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آج کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا سوال یہ، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین جو ہے وہ ایک وفد کی صورت میں روزہ محشر آئیں گے، تو اس وفد کی کیا صورت ہوگی اور اس وفد کی قیادت کون کر رہا ہوا ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ مومنین تو وفد کی صورت میں آئیں گے، یا کفار و مشرکین بھی کسی وفد کی صورت میں آئیں گے؟ ماشاءاللہ۔ قرآن حکیم میں ایک موضوع کے مختلف پہلو مختلف مقامات پر بیان ہوتے ہیں، پھر ان کی وضاحتیں احادیث مبارکہ میں آتی ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے گروہوں کی اشتاتا، سورہ زلزال میں آتا ہے گروہوں کی شکل میں آئیں گے، کبھی قرآن یہ کہہ رہے ہیں وہ وفد کی صورت میں ہوں گے۔ پھر احادیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جیسے رمضان مبارک کے تعلق سے وہ حدیث سامنے آتی ہے نا، الریان کون سا دروازہ ہے جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اعمال کے اعتبار سے بھی گروہ بنائے جائیں گے اور ان کا یہ اکرام بھی ہوگا کہ خاص خاص دروازوں سے جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، مجرمین کے بھی گروہ بنائے جائیں گے، کفار کے بھی گروہ بنائے جائیں گے، اور ان میں بھی کچھ کے جرائم زیادہ شدید ہوں گے، کچھ کے کم ہوں گے۔ پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ فرعون آل فرعون کو لے کر آ رہا ہوگا، گویا کہ مجرمین میں سے جو بدترین ہوگا وہ ان کی قیادت کر رہا ہوگا، تو مؤمنین میں سے جو بہترین ہوں گے وہ ان کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اولاً انبیاء اپنی اپنی امت کے نیک لوگوں کو لے کر چل رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مزید صلحاء اور نیک لوگوں کا اسی طریقے پر قیادتوں کا معاملہ ہوگا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اصل کیفیت تو اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہاں تک ہمیں پہنچائے۔ پھر جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو عین الیقین بھی آئے گا، جب داخل ہوں گے تو حق الیقین بھی آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ جی بلال، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ کفار و مشرکین کے لیے کوئی جو ہے وہ شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن مومنین کے لیے جو ہے وہ شفاعت کرنے والے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صالحین ہوں گے۔ تو حضرت مطلب یہ تو بے شک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، یقیناً وہ بات کیا نہ لہا آؤ میری طرف آؤ روز محشر۔ تو کیا جو لوگ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، دیکھا جائے گا، یہ لفظ دیکھا جائے گا جو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سرکار اسلام ہماری شفاعت فرمائیں، اور عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں، کہتے ہیں سرکار ہے نا، ہم سرکار کے امتی ہیں تو وہ شفاعت فرمائیں گے، یہ لفظ کہنا صحیح ہے؟ یہ الفاظ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، تصور بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے دین کے ان معاملات میں
متوازن اور معتدل انداز ہونا چاہیے. اگر ایک طرف بہت ساری احادیث ہیں جن میں شفاعت کا ذکر ہے تو بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا ذکر بھی ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، بخاری شریف میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری سنت سے رخ پھیر لیا، خاص طور پر جہاں اپنے احکامات عطا فرمائے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، کہاں لے کے جائیں گے قرآن کی وہ آیات کہ جس میں بے نمازی کی سزا جہنم میں بیان کی گئی؟ کہاں لے کے جائیں گے وہ احادیث جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نمازی کا انجام تو ہوگا فرعون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اور شداد کے ساتھ اور امیہ بن خلف کے ساتھ، ایسے مجرمین کے ساتھ. تو متوازن بات کیا ہے؟ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ بھی خوف رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ بھی خوف رہنا چاہیے کہ کل تو میں پیش ہوں گا، آج میرے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے یا ناراض ہو رہے ہوں گے، اور کل جب میں بالفعل ان کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے. تو ناراضگی کا خوف بھی ہو تاکہ آدمی گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور شفاعت کی امید بھی ہو اور دعا بھی کرے تاکہ محنت کرتا چلا جائے. نہ اتنا نڈر ہو جائے کہ بڑے بڑے حرام کام کر رہا ہے، بڑے بڑے فرائض کو ترک کر رہا ہے، مطمئن ہو کر بیٹھا میں نے تو کلمہ پڑھ لیا. نہ ایسا مایوس ہو جائے کہ چلو جی اب میرے جانے جہنم میں تو میں 4 گنا اور کر لوں. یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے غلط ہیں. امید کا بھی معاملہ ہو اور خوف کا بھی. اور ایک ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، ایک ہے ان کی ماننا، ایک ہے قرآن کو ماننا، ایک ہے قرآن کی ماننا، ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ. تو دونوں ضروری ہیں. پھر کمی کوتاہی بھی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، وہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شفاعت بھی فرمائیں گے، وہ رحمت للعالمین ہیں. یہ متوازن رویہ رہے گا تو ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، فرائض و واجبات پر بھی عمل کریں گے، اور سنتوں کی اتباع بھی کریں گے، اور امید بھی رکھیں گے. یہ رویہ درست ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام. جی بیٹا، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا کفار و مشرکین پہ شیطان مسلط ہے، کیا یہ شیطان انسان کی شکل میں بھی آتا ہے؟ کیا شیطان انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں؟ یہ آ سکتا ہے. میں نے آتے ہیں کیوں کہا؟ کہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کی پوری پارٹی ہے. قرآن کہتا ہے حزب الشیطان، شیطان کی پوری پارٹی بھی ہے. قرآن بالکل آخری آیت میں کہتا ہے من الجنتی والناس، شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو وہ جو شیطان اصل ہے اس کا انسانی شکل میں آنا بالکل ثابت شدہ بات ہے. غزوہ بدر میں یہ مشرکین کے کیمپ میں تھا، اور جب میدان جنگ سجا تو بھاگ لیا وہاں سے. لوگوں نے کہا کہاں جاتا ہے؟ کہنے کا لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. فرشتوں کی نصرت آتے ہوئے اس نے دیکھ لی تھی ایمان والوں کے لیے. اور بھی احادیث میں واقعات ملتے ہیں، سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ ایک دو صحابہ کے سامنے، ابو ہریرہ کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور آیت الکرسی کی عظمت بتا گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تھا تو شیطان لیکن بات ٹھیک کر کے گیا. لیکن ہمارے لیے اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے وجود میں شیطان خون کی مانند دوڑتا ہے. یہ تو حدیث ہے مسلم شریف کی. تو وہ جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور اکساتا رہتا ہے، اور وہ جس کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی ہیں، اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں چوکنا بھی رہنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی اہتمام، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا بھی ورد ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. فقط وہ انسانی شکل میں آ کر ہی نہیں بہکاتا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ بھی تو مسئلہ ہے. اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے حضور التجا کرنی چاہیے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کے بیان کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا مکمل. پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور اس میں اور ان میں ہم آپ کے سامنے مختصر سیگمنٹس پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر پیدا فرما دے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ہدایت ہے خاندانی زندگی کے حوالے سے. اور سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کسی شوہر کو بیوی ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو وہ تلاش کرے گا تو کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی. مسلم شریف کی روایت بھی ہے. اور ایک ہی ادا کہ ایک بیوی پوری زندگی کے لیے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے اور ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو گھر کے آرام کو چھوڑ دیتی ہے، اس سے بڑی اور اس کی کیا قربانی سیکریفائز ہو سکتی ہے کہ جس کا اس سے تقاضا کیا جائے. البتہ
بی پازیٹیو ہم کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر بہت سارا پیدا فرما دے گا. جب مثبت انداز میں دیکھیں گے تو یہ گھروں کا جوڑا رہنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ پیش خدمت ہے. جو باتیں تفصیل سے ہم سمجھ چکے تشریح میں، آخر میں ان کا خلاصہ یہ ریکیپ. حاصل مطالعہ میں آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات، شیطان کے فریب میں آ کر کفار اپنی گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، روز قیامت پرہیزگار اللہ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود ان کا میزبان ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے قابل ہو سکیں اور مستحق ہو سکیں. اگلا اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین گناہ ہے، بدترین شرک ہے، شرک فی الذات. اس کے بعد ناظرین کرام جائزے کی طرف چلتے ہیں، یعنی سیلف اسسمنٹ. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 3 سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہم شیطان اور اس کے بہکاوے سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ بس چیک کر لیں کہ شیطان ہمیں یاد کتنا رہتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کتنی کرتے ہیں. دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی، فقط دعا کا چیک کر لیں کتنی مرتبہ کرتے، پتہ چل جائے گا ہم کتنے سیریس ہیں شیطان کے بارے میں یا نہیں ہیں. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں؟ ایک ہے کفار و مشرکین کا معاملہ، لیکن ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. سود خوری کیا ہے؟ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے مترادف ہے. قرآن کہتا ہے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس حرکت سے، سود خوری کے معاملات سے، تمام گناہوں سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں؟ دنیا کی 20 25 30 40 ہزار کی تنخواہ کے لیے پورے مہینے پاپڑ بیلتے ہیں، جان لگاتے ہیں، جنت چاہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں. دیکھ لیں کیا ہم جنت کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں ہیں. ناظرین کرام، آخری 2 باتیں. گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے. سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا، کس صورت میں نماز ادا کرنے اور قربانی پیش کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ 3 آپشنز دیے گئے تھے. پہلا آپشن سورۃ الاعلیٰ، دوسرا آپشن سورۃ البینہ اور تیسرا آپشن سورۃ الکوثر. درست جواب اور آسان سوال تھا یہ. سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی پیش کیجیے. نماز بدنی عبادت اور قربانی مالی عبادت، تو جان سے بھی اور مال سے بھی اللہ کے لیے جہاد کرنا، محنت کرنا اور اللہ کی عبادت کرنے کا تقاضا ہے. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجیے گا. آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی اور رزق میں کمی کر کے بھی امتحان لیتا ہے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر بھی اور رزق میں کمی کر کے بھی امتحان لیتا ہے؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں، سورۃ الفجر یا سورۃ الشمس یا سورۃ التکاثر. سورۃ الفجر یا سورۃ الشمس یا سورۃ التکاثر. درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اس لیے کہ پروگرام کا وقت بھی حسب معمول ہوا مکمل. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.